خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ناظرین، میں ہوں ماجد جمیل ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ پروگرام خلاصہ قرآن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پارہ نمبر 7، پارہ نمبر 8 اور پارہ نمبر 9 کا خلاصہ اور اہم مضامین بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 7، اس میں 6 باتیں ہیں۔ نمبر 1، حبشہ کے نصارہ کی تعریف۔ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی ہیں، یعنی جب کلام الہی کو وہ سنتے ہیں تو ان کی جو آنکھیں ہیں وہ آنسو سے تر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، 6 احکام بیان ہوئے ہیں کہ ہر چیز کو خود سے حلال حرام نہ کر دیا کریں، بلکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ نمبر 2، لغو، قسم کھانا ہوتا ہے کہ ایک قسم ہوتی ہے جو لغو ہوتی ہے، یعنی بات بات پر قسم کھا لینا۔ اس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اس پر کفارہ تو نہیں ہے، لیکن باقی جو قسم ہے یمین غموس ہو گیا اور یمین منعقدہ ہو گیا۔ نمبر 3، شراب، جوا، بت حرام ہیں۔ حالت حرام میں محرم جو ہوتا ہے وہ تری کا شکار کر سکتا ہے، خشکی کا نہیں۔ حرم میں داخل ہونے کے لیے امن ہے۔ 4 قسم کے جانور مشرکین نے حرام کر رکھے تھے، ان کا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ دوسرے نمبر پر قیامت کا تذکرہ آیا ہے کہ قیامت کے دن حضرت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ اسی سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں گنوائیں گے۔ ان احسانات میں مائدہ والا جو قصہ ہے وہ بھی ذکر ہوگا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں، کھانے پینے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ چنانچہ وہ جو دسترخوان جن کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ اتارا گیا۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود بنائیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، میں نے تو ان سے تیری عبادت کا کہا تھا۔ چوتھے نمبر پر عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی ہے۔ رسالت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 18۔ نمبر 6، قیامت کے روز اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، تمام انسانوں کو، اور روز قیامت
کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے۔ اس روز جہنمی جو ہیں وہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لٹا دیا جائے، وہ اللہ رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں۔ دنیا کی زندگی تو کھیل اور مشغلہ ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ لیکن ان کی جو یہ ڈیمانڈ ہے یا ان کا جو یہ مطالبہ ہے، ان کی جو یہ چاہت ہے، اس دن وہ پوری نہ ہوگی۔ یہ تھا پارہ نمبر 7 جس کے اہم مضامین اور خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں پارہ نمبر 8۔ پارہ نمبر 8 میں 7 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس پارے کے اندر بھی سورہ انعام کا بقیہ حصہ اس پارے میں بھی سورہ انعام کا بقیہ حصہ ہے اور 7 باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا بے جا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے، اور قرآن کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، مشرکین کی 4 حماقتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ لوگ چوپائے جو ان جانور میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ الگ کر دیتے۔ نمبر 2، فقر یا عار کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے۔ اور نمبر 3، چوپاؤں کی 3 قسمیں کر رکھی تھیں۔ اور نمبر 4، چوپائے کے بچے کو عورت پر حرام سمجھتے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ یہ ان کی 4 حماقتیں بیان ہوئی ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس میں 10 وصیتیں ہم سب مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نازل فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پہلی چیز عقیدہ توحید۔ دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسرے نمبر پر اولاد کو قتل نہ کیا جائے، اور چوتھے نمبر پر برائیوں سے اجتناب کرو۔ 5ویں نمبر پر ناحق قتل نہ کیا جائے۔ 6 نمبر پر یتیموں کا مال نہ کھایا جائے۔ 7ویں نمبر پر ناپ تول پورا رکھا جائے۔ 8ویں نمبر پر بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ نمبر 10، صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، قرآن کریم، تمکین فی الارض، انسانوں کی تخلیق اور انسانوں کو مسجود ملائکہ بنانا، یہ اللہ کی نعمتیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ 4 ندائیں اس پارے کے اندر ہیں۔ صرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ پکارا ہے۔ پہلے 3 نداؤں میں لباس کا تذکرہ ہے۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا۔ چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی ہے۔
اور پانچویں چیز جو اس پارے کے اندر بیان ہوئی ہے وہ جنتیوں اور جہنمیوں کا جو مکالمہ ہوگا اس کا تذکرہ آیا ہے کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ جنتی کہیں گے، جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ یہ اس وقت جنتی جو لوگ ہوں گے اور جو جہنمی ہوں گے ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کہ بلند و بالا آسمان، وسیع و عریض عرش، رات اور دن کا جو نظام ہے، چمکتے شمس و قمر، ہوائیں اور بادل، زمین سے نکلنے والی نباتات۔ نمبر 7، گزشتہ اقوام کے جو واقعات ہیں ان سے حاصل ہونے والے اسباق، سبق، ان سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ نمبر 1، تسلی رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ نمبر 2، اچھوں اور بروں کا انجام، یعنی اچھائی کریں گے تو کیا انجام ہوگا اور برائی کریں گے تو کیا انجام ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے۔ رسالت کی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے سنا رہے ہیں۔ اور نمبر 5، انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت اس پارے کے اندر بیان ہوا ہے۔ یہ تھے اس پارہ یعنی پارہ نمبر 8 کے جو مضامین اور خلاصہ جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں پارہ نمبر 9۔ اس پارے میں 6 باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ اس میں بیان ہوا ہے۔ عہد الست، قرآن میں عہد الست کا ذکر انسانی نفس کے اس حال کا بیان ہے، یعنی انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے قلب میں اپنے کسی خالق کے تصور و اقرار کا ازلی دیا جل رہا ہے۔ تو یہ یوں ہی کہیں گے، یوں ہی کہیں سے نہیں آ گیا، بلکہ یہ تمہاری ارواح کا کیا ہوا اقرار ہے۔ نمبر 2، عہد الست، قرآن میں عہد الست کا ذکر انسانی نفس کے اس حال کا بیان ہے، یعنی انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارے قلب میں اپنے کسی خالق کا جو تصور اور اقرار کا ازلی دیا جل رہا ہے، تو یہ یوں ہی کہیں سے نہیں آ گیا، بلکہ یہ تمہاری ارواح کا کیا ہوا اقرار ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ نمبر 3، قیامت کا علم کسی کو بھی نہیں۔ علم قیامت مفاتیح الغیب میں سے ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جتنا بتا دیا قیامت کے بارے میں، جیسے قیامت کی نشانیاں بتا دیں، ہمیں اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے۔ نمبر 5، مؤمنین کی 5 صفات یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ سورۃ الانفال کے شروع میں نمبر 1، خشیت یعنی ڈر، اللہ کا خوف، خشیت ڈر اللہ کا خوف۔ اور نمبر 2، تلاوت قرآن یعنی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور پھر جب ہم آیات یعنی اللہ کا قرآن جب ہم تلاوت کریں گے تو زادتہم ایمانا، تو ہمارے ایمان میں زیادتی ہوگی، بڑھوتری ہوگی۔ اور پھر
نماز کا حکم اس میں آیا ہے، یعنی جو صفات بیان ہوئی ہیں اس میں نماز، اقامت الصلاۃ اور توکل، یعنی اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا، ہر حال میں اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور سخاوت کا تذکرہ اس میں آیا ہے۔ 6 بار مومنین سے خطاب کیا گیا ہے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرنا۔ نمبر 2 ہے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 3 ہے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو۔ ہے ایمان والو نہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ ہے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں جو آپس میں جو امانتیں ایک دوسرے کے پاس رکھتے ہو اس میں خیانت کرو۔ نمبر 5 ہے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ نمبر 6 ہے ایمان والو دشمن کے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رکھو اور اللہ کو یاد کرو۔ یعنی یہ جو 6 بار مومنین کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، ایمان والوں کو یہ سب چیزیں ہم نے کرنی ہیں، اور خاص کر کے یہ کہا ہے کہ جب ہم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ ہمیں ممتاز کر دے گا۔ یعنی دنیا سے ہم نے نہیں ڈرنا، ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے تو اللہ ہمیں ممتاز کر دے گا، اور اسے ممتاز کر دے گا۔ یہ تھے جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے پارہ نمبر 9 کا خلاصہ اور اہم مضامین جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ تو آج ہم نے پارہ نمبر 7، پارہ نمبر 8 اور پارہ نمبر 9 کا خلاصہ اور اہم مضامین بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو جو یہ خلاصہ ہے اس کو تفصیل سے پڑھ کر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔